نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح انہ غفور رحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، اسلام اور ہماری زندگی درس چل رہے ہیں۔ آج 8واں درس ہے اس عنوان کا، اور یہ درس اگر زندگی رہی، اللہ کی توفیق رہی، تو سینکڑوں درسوں میں یہ چلے گا انشاءاللہ۔ پورا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے وہ آپ سے عرض کیا جائے گا، جس میں ابھی تو عبادت ہی شروع نہیں ہوئی، پھر معاملات آئیں گے، پھر اخلاقیات آئیں گے، پھر معاشرت آئے گی، پھر جو ہے اور معاملات۔ ابھی تو عبادت کا معاملہ بھی ہم نے شروع نہیں کیا۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں جو پہلے بتانا ضروری تھیں کہ اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے اعمال کی اکاؤنٹنگ شروع ہو گئی کہ ہم کون سے عمل کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں یا غلط، یہ شمار ہو رہے ہیں۔ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ نیکی کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، برائی کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں۔ معصوم کا معنی ہے جن سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا تصور ہی نہیں۔ محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ جن سے گناہ تو بڑے بڑے ہوئے، کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں صحابہ سے، لیکن محفوظ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کوئی ان کی غلطی گنوا کر کہے کہ یہ صحابی نے غلطی کی، یہ کی، اس جیسا جہل اور بے ایمان دنیا میں نہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب معاف کر دیا تو پھر اب غلطی بتا کر معافی ساتھ بتائیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن صرف غلطیاں تلاش کرتے رہیں تو ان جیسا جہل پھر کائنات میں نہیں۔ پھر صحابہ کے بعد نہ کوئی معصوم ہے نہ کوئی محفوظ ہے۔ صحابہ کے بعد نہ کوئی معصوم ہے نہ کوئی محفوظ ہے۔ ہم کسی کی 199 اچھائیاں دیکھیں نا، اس کے بعد ایک برائی دیکھ لیں تو ہماری نظر اسی برائی پہ جاتی ہے، 99 اچھوائیوں پر ہم پانی پھیر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اگر برابری سرابری بھی ہو گئی نا، 50 نیکیاں 50 گناہ، پھر بھی میں معاف کر دوں گا۔ یہ ہم ہیں کہ 99 اچھائیاں ختم، ایک برائی، اور اس نے فلاں کام کیا، اچھا یہ کر دیا، اللہ کے بندے اس کی نیکیاں کتنی ہیں وہ بھی تو دیکھو۔ تو اس لیے اب اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ہم نے کون سا عمل کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ، ہم تو گناہگار ہیں، اگر برائی ہو جائے ہم سے پھر کیا کریں؟ تو اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اللہ پاک سے فوراً توبہ کر لو۔ اصل یہ ہے اسلام کی بات۔ تم سے برائی ہوگی، عیب ہوگا، بندہ برا وہ ہے جو توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ فرمایا اگر برائی ہو جائے، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں پر رحمت کی بارش پھیرنا رب رحمان کا کام ہے۔ حتیٰ کہ لو بلغت السنان السما، اللہ کتنے گناہوں کتنے توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا گناہ کر کر کے تم اپنے گناہوں کو آسمان کے کناروں تک پہنچا دو، میری رحمت کا ایک قطرہ اتنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بادشاہ کے دو ملازم ہیں، دونوں ایک کام کرتے ہیں، بادشاہ کے نے ایک کی تنخواہ زیادہ کر دی، ایک کی کم کر دی، کام ایک جیسا ہے، دونوں بادشاہ کے ملازم ہیں، کام بھی ایک جیسا کرتے ہیں، ایک کی تنخواہ کم، ایک کی تنخواہ زیادہ۔ جس کی کم تھی وہ گیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا کام ہم ایک جیسا کرتے ہیں، تنخواہ اس کی زیادہ ہے، یہ کیوں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کام تم ایک جیسا کرتے ہو، ڈیوٹی ایک جیسی دیتے ہو، اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ شام کو آتا ہے، مجھ سے آ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ تو نہیں تھے، فلاں کام کرتے ہوئے مجھ سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ میں نے دیکھا نہیں تھا کہ کوتاہی کی یا نہیں کی، اور تجھ سے غلطی ہوتی ہے میرے سامنے، تو کبھی میرے سامنے نہیں آیا،
کہ بادشاہ صاحب وہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، تو بس ایک طرف ہو جاتا ہے، یہ شام کو آ کر مجھے کہتا ہے کہ فلاں مجھ سے مسٹیک ہو گئی، فلاں کام میں کوتاہی ہو گئی، مجھے معافی دے دیں، تو یہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اس لیے اس کی تنخواہ زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک بھی بندوں سے یہی کہتا ہے کہ اے میرے بندے، گناہ تو بھی کرتا ہے، گناہ وہ بھی کرتا ہے، تو گناہ کر کے اکڑ جاتا ہے، شام کو سوتا ہے تجھے پتہ نہیں کہ آج میں نے کتنے عیب کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ وہ بندہ میرا پیارا اس لیے ہے کہ شام کو سوتے ہوئے کہتا ہے اللہ میں نے اتنے کیے ہیں کہ شمار بھی نہیں کر سکتا، مجھ کو معاف کر دے، وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس لیے وہ میرا پیارا بھی ہو گیا ہے، اور میں اتنا غفور و رحیم ہوں کہ گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ پھر فرشتے سے کہتا ہوں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دو۔ اللہ پاک کو اتنا ہے، اس لیے یہ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو یہ دائیں والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے، وہ دائیں والا ارادہ کرنے سے نیکی لکھ دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ارادہ کیا کی نہیں ہے، اللہ نے آرڈر دے رکھا ہے کہ اس نے ارادہ کیا لکھ دو، تو ارادہ کیا لکھ دیا، اب کر لی 10 70 700، اور ایک جگہ پہ فرمایا اجرہم بغیر حساب، فرمایا ان کا اجر بغیر حساب کے اللہ اتنا دے دیتا ہے ارادے سے۔ ادھر والا ارادہ کیا نیک گناہ کا، یہ پوچھتا ہے لکھوں، اور کہتا ہے اللہ دے بندے حال کیتا دے کہنی سی تو لکھ دا کے دواسیں، یعنی گناہ کی نیت کرو، ارادہ کرو، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اچھا پھر یہ چل پڑا، او بھائی چل رہا ہے اب لکھوں، کہتا ہے نہیں اب نہیں لکھنا، یہ ابھی کیا تو نہیں ہے، جا رہا ہے۔ پھر وہ بندہ جاتے جاتے گناہ کرتا ہے، گناہ اس سے ہو گیا، یہ فرشتہ پوچھتا ہے اس سے کیونکہ یہ سردار ہے، اس کا امیر ہے، یہ اس کا بائیں والے کا دائیں والا کیا ہے، امیر ہے، پوچھتا ہے اب تو گناہ کر دیا لکھوں، وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے لکھنے کا ابھی آرڈر نہیں ہے، تھوڑی صبر کرو، ہو سکتا ہے اسے شرم آ جائے اللہ سے توبہ کر لے۔ پھر وہ نہیں لکھ رہا، تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، اگر بندہ کہہ دے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، وہ اللہ کہتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس گناہ کی جگہ پہ نیکی لکھ دو اس دائیں سے۔ اگر نہیں مانگتا وہ توبہ سے بھول گیا ہماری طرح، تو پھر اللہ ان سے کہتا ہے بھی ایک ہی گناہ لکھنا جو اس نے کیا ہے، نیکیاں 700 بے حساب 70، اور گناہ جو کیا ہے وہ بھی کافی دیر کے بعد وہی ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے۔ تو میرے بھائی اسلام ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو سارے کے سارے تم بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ کلکم عارن الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سارے کے سارے ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑے پہنا دوں، مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں۔ کلکم جائعون الا من اطعمتہ، سارے کے سارے تم بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلا دوں۔ اور دوسرے آگے فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے ہو مگر مجھ سے توبہ نہیں کرتے، اگر توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار یہی فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، توبتاً نصوحا، نصوحا کس کو کہتے ہیں، پکی توبہ۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، یاد رکھ لو، توبہ کے ایک ہے حقوق اللہ کی توبہ، ایک ہے حقوق العباد کی توبہ، یہ ذہن میں رکھ لو آج۔ حقوق اللہ سے توبہ کرو تو 3 شرائط ہیں، حقوق العباد کی توبہ کرو تو 4 شرائط ہیں، جب تک یہ شرطیں نہیں ہوگی تمہاری توبہ نہیں ہے، میری توبہ نہیں ہے۔ جیسے وہ عبدالغفور حقانی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ ڈرائیور جب گاڑی پہ بیٹھتا ہے تو اطاولہ کی کیسٹ لگا کے اللہ میری توبہ میں سفر کرو، میری حفاظت کرنا، ادھر اطاولہ کی کیسٹ بھی لگ رہی ہے، ادھر توبہ بھی اللہ معاف کرنا، توبہ لگا چل رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے اللہ کو۔ 3 شرطیں ہیں اللہ کی حقوق اگر ہم نے چھوڑے تو 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اس گناہ کو سچے دل سے چھوڑنا پڑے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل سے نادم ہونا پڑے گا اللہ سے معافی مانگ کے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آگے نہ کرنے کا دل سے عزم کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک یہ تینوں چیزیں دیکھتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور جب حقوق العباد ہو، کسی کا پیسہ کھایا، زمین کھایا، کسی سے وعدہ خلافی کی، امانت کھا گئے، کسی سے دھوکہ کر دیا، کسی سے لین دین کا معاملہ ہوا تھا رشتے کا، ہم نے دھوکہ دے دیا، تو یہ حقوق العباد ہیں۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کی عزت خراب کر دی، تو یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ اس کی 3 شرطیں ہیں، دل سے نادم ہو، اللہ سے توبہ نہ کرے، آگے کسی کو نہ ستانے کا عزم کرے، اور جس سے جس کو تکلیف دی ہے اس کو وہ چیز واپس کرے، تو اللہ پاک پھر توبہ قبول کریں گے۔ ایسے نہیں کہ لاکھوں بندے کے جائیداد کھا گئے، زمین کھا گئے، کسی کا پیسہ کھا گئے، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کی بیٹی کو ایسے طلاق دیا کچھ نہیں، تو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نہیں کرے گا جب تک ادا نہیں کرے گا۔
یہ توبہ حقوق العباد کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4. جب تک بندے کو راضی نہیں کریں گے تب تک وہ توبہ قبول نہیں ہے. اور ہم نے یہ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے لوگوں کو ستا کر اللہ معاف کرے، اللہ آپ پہ معاف کرے. اللہ پاک کہتا ہے نہیں کرتا، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ پاک سے پکی توبہ کرو. نصوحا کا یہی معنی ہے ساری شرائط کے ساتھ. تو اب دیکھیں اللہ پاک کتنا غفور رحیم ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ایکول اللہ، اگر ایکول اللہ معاف کریں گے والدے سارے بخشے گئے ہیں. ایسی بات نہ کہا کرو. جو بندہ کسی بندے کے لیے ایسی بات کر دے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس نیک کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. آپ نے واقعہ سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 بندے جا رہے ہیں. ایک جو ان کا صحابی ہے، ساتھی ہے، وہ نیک آدمی تھا، ایک گناہ گار سے گزرے. تو کہنے لگا ایک گناہ گار پھر ایک گناہ گار، اللہ پاک نے نافرمان، یہ ویسے ہی پکا جہنم میں. اللہ پاک نے فوراً وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ جو آپ کا ساتھی ہے اس کو کہو تو جہنم میں جائے گا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا، وہ جنت میں جائے گا. تو کون ہوتا ہے میرے بندے کے معاملے میں بات کرنے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو اتنا غفور و رحیم ہے. آپ حدیث سن چکے ہیں مسلم شریف میں، 99 بندوں کو قتل کر دیا. عادت یہ ہے جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 99 بندے قتل کرنا کوئی معمولی کام ہے. 99 بندے ایک کر دے کوئی تو ہوش ختم ہو جاتے. 99 آدمیوں کو ختم. دل میں کبھی سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے؟ آیا کسی کے پاس پوچھنے کے لیے، وہ بھی پورا سر عالم ہوگا. انہوں نے کہا نہیں دیکھوں 99 بندے مار کے ول معافی کا طلبگار ہیں، تیکو اللہ معاف کرے سی. انہوں نے کہا چلو ویسے ہی معاف اللہ نہیں کرے گا، چلو تو بھی جا. اس کو بھی قتل کر دیا 100 پورے. اب گیا کسی اور کے پاس، شاید اس کو یہی بتایا ہوگا کہ پہلے ایک مولوی ٹرکا ہی بتا وہاں کہ تیرے کو معاف نہیں کرے گا، تیرے کو لائن سا. اب محدثین نے 2 چیزیں لکھی ہیں، یا تو وہ پکا عالم تھا اللہ کی رحمت کو جانتا تھا، یا سنا رہی سی بھائی ایک پہلے مولوی ٹرکا یاد ہی گالوں، یا این ڈر دی وجہ تو کہ بھائی اللہ تیرے کو معاف کر رہی تھی میری جان چھوڑ، اس وجہ سے اس نے کہہ دیا. اور محدثین نے دونوں چیزیں لکھی ہیں، یا تو ڈر کی وجہ سے اس نے کہا بھائی میاں اللہ معاف کر دے، ہندو گال کے پاس ٹال پیچھے ایک ٹرکیا نے انہوں نے کہا نہیں، یا جو وہ جانتا تھا حقیقت میں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کہا کہ اللہ معاف کر دے گا لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں، وہ فلاں بستی ہے وہاں چلا جا، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جا، اللہ تجھے معاف کر دے گا. اب حدیث پاک میں کہ توبہ کا ارادہ کیا نہیں ہے. 100 بندوں کا قاتل ابھی اس بستی سے نکلا ہی تھا، لیکن کسی کو کیا پتا کہ کسی کی موت کب آ جائے. تو موت کا وقت آ گیا، اسی وقت روح قبض ہونے لگی، جوان تھا. اب زمین پر گرا سینے کے بل، اب پڑا اسی بستی سے نکلنے لگا، بھائی جاؤں تو توبہ کروں. تو سینے کے بل گھسٹا، 1-2 ہاتھ بھی مارے آگے جانے کے لیے، لیکن موت جب آتی ہے تو وہ تو چھوڑ نہیں دیتی. تو موت آ گئی، زمین کے اوپر اوندے منہ پڑا ہوا ہے. اب 2 فرشتے اترے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنت والا فرشتہ، ایک جہنم والا فرشتہ. جنت والا کہتا ہے میں لے جاؤں گا، جہنم والا کہتا ہے میں لے جاؤں گا. جنت والا کہتا ہے میں لے جاؤں گا، توبہ کرنے جا رہا تھا. جہنم والا کہتا ہے کی تو نہیں ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے، یہ جہنم میں جائے گا. آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ فیصلہ کر کے اور فیصلہ یہ کرنا ہے. وہ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہ یہ جہنم میں جائے گا، 100 بندے مارے ہوئے ہیں اور ابھی جا رہا تھا، توبہ نہیں کی. اب جو جنت والا ہے وہ کہتا ہے نہیں کی، کرنے تو جا رہا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، فیصلہ اس طرح ہوگا، لڑو نہیں، زمین کو ناپ لو، اگر وہ قریب ہے تو جنت والا لے جائے، اگر یہ قریب ہے تو جہنم والا لے جائے. اب حدیث پاک میں آتا ہے یہ تو قریب تھی، ابھی نکل رہا تھا. تو جہنم والا خوش ہو گیا کہ میں لے جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کہتا ہے کیس الارض، زمین کو ناپو. اب جب زمین کو ناپنے کا ناپنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو قریب پڑا ہے. اللہ نے کہا ناپو تو صحیح. جب وہ ناپنے لگے تو حدیث پاک میں آتا ہے اوحى اللہ الی الارض، اللہ نے ڈائریکٹ زمین کو حکم دیا، میرا بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ادھر والی تو اس کے قریب ہو جا، اور ادھر والی کو اللہ نے حکم دیا تو دور ہو جا. اب جب ناپا تو وہ حیران ہو گئے، ایک بلشت جے کو سگے ٹھا دیں، وہ بستی اس کے قریب ہو گئی خود بخود، اللہ نے حکم دیا زمین کو. تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ اس کے قریب ہے، اب اس کو جنت والے لے جاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ 100 بندوں کے قاتل کو ارادہ توبہ پر معاف کر دیتا ہے وہ تجھے اور مجھے معاف نہیں کرے گا؟ میرے بھائی معافی مانگنے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت کے اندر کوئی دیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. ایسے معافی کی طلب پیدا کرو، اللہ پاک سے توبہ استغفار کرو اللہ پاک سے. لیکن ہم توبہ استغفار کی طرف نہیں جاتے، رسمی توبہ کرتے ہیں. جہینہ ایک قبیلہ تھا، اس عورت سے صحابیہ بھی تھی، تو اس عورت سے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول کی صحابیاں ہیں، زنا ہو گیا. جہینہ قبیلہ تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور جب زنا ہوا تو حمل بھی ہو گیا. اب گھر میں بیٹھی ہے، تڑپ رہی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟
تو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب منہ کالا کرے تو اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ سنسار، کہ بٹھا کر پتھر مارے جائیں، پتھروں مار مار کے اس کو ختم کر دو، یہ اس کی توبہ ہے۔ تو اب گھر میں بیٹھی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں گناہ کا، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے، حمل بھی ہو گیا تو چل کر اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی سے حمل بھی ٹھہر گیا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں، مجھے سنسار کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی، کسی کو کیا پتا تھا، تجھ سے ہو گیا ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اللہ نے جو فرمایا ہے ان کی توبہ وہ ہے، جب تک سنسار نہ کرو، پتھر نہ مارو، میں معافی نہیں کروں گا، اللہ کے رسول مجھے پاک کریں۔ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، حمل بھی ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر گھر جاؤ، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا میں تجھے سنسار نہیں کر سکتا۔ چلی گئی، رات دن رو رہی ہے اللہ کے سامنے، بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہی ہے، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کو اٹھا کر پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، مجھے پاک کریں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کا کتنا خوف رکھتی ہے یہ، اللہ کی بندی، ابھی بچہ چھوٹا سا ہے، یہ ابھی دودھ پیتا ہے تیرا، خود کھائے گا پیے گا نہیں، یہ اس کا کیا حال ہوگا، لے جاؤ اس کو واپس، جب تک یہ خود کھانا پینا نہیں سیکھے گا میں تجھے سنسار نہیں کر سکتا۔ بار بار بھیجنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ پھر نہ آئے، اللہ سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر لے، لیکن میرے پاس آ رہی ہے، مجھے تو سنسار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی قانون کے اندر کبھی معافی نہیں دیتے۔ اس لیے جب کسی عورت نے چوری کی تھی تو صحابہ معافی مانگنے کے لیے کہ اللہ کے نبی سے کہ معاف کر دیں، بیچاری سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے پیارے تھے، پیارے لگتے تھے اللہ کے نبی، لاڈلے تھے، کہ جا کر سفارش کرو کہ اللہ کے نبی ہاتھ نہ کاٹیں، بیچاری عورت ہے، ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہو گیا میرے پاس نہ آؤ، اگر آؤ گے تو پھر اللہ کا قانون لاگو ضرور ہوگا۔ تو اسامہ بن زید آئے، یا رسول اللہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، یہ عورت ہے، مجبور ہے بیچاری، ہاتھ کٹ گیا تو پھر کیسے کام کرے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس کی جگہ پہ ہوتی، میں محمد اللہ کے قانون کو لاگو کر کے فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں قانون کے اندر کیوں، یہ میری بیٹی ہے تو یہ عورت ہے، یہ فلاں قبیلے کی ہے، نہیں، میں قانون کے اندر کوئی رعایت نہیں کرتا، یہ تو یہ فاطمہ، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، فرمایا یہ تو یہ فاطمہ ہے فلاں قبیلے کی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کبھی بھی نہ چھوڑتا، اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ میں محمد بڑوں کو رعایت کرنے کے لیے، چھوٹوں پر سزا لاگو کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کا قانون امیروں کے لیے بھی برابر ہے، غریبوں کے لیے بھی برابر ہے۔ تو وہ عورت چلی گئی، اللہ کے نبی بار بار اس لیے بھیجتے ہیں کہ نہ آئے، اللہ سے توبہ کر لے، لیکن آپ بتاؤ جب توبہ کی طلب پیدا ہو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ بچے کی جلدی جلدی پرورش کی کہ اللہ کرے کھانا پینا سیکھ جائے، تو وہ کھانا پینا سیکھا، ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا بچے نے لیا ہوا کھا رہا ہے، پھر بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو چلاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس ہیں، میرے محبوب نے دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری، یا رسول اللہ میرا بچہ کھانا پینا بھی سیکھ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا اللہ کی بندی نہ آتی، اللہ سے توبہ کر لیتی، فرمایا نہیں، آج میں اپنے بچے کی محبت کو دیکھوں اور اپنی جان کو دیکھوں، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی؟ یا رسول اللہ میرے بچے کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، میں ہوں اس کی پرورش کرنے والی، اور آپ کو پتہ ہے ماں ہو تو بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، میں چلی گئی تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کری، اس کی محبت میں میں اپنے آپ کو، میں نے اپنے دل کو قابو کر لیا ہے، میرے بچے کا اللہ وارث ہے، مجھے پاک کر دیجیے تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچہ کھانا کھا رہا ہے، اب کیا کرتے ہیں، بار بار جو آ رہی ہے، تو میرے محبوب نے صحابہ کو فرمایا کہ بچے کو ایک طرف لے جاؤ، ایک صحابی آگے بڑھا، بچے کو اٹھا لیا کہ اس کی ماں تو اب جا رہی ہے دنیا سے، اس کی پرورش میں کر لوں گا، لیکن ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ آج کتنا جو ہے مسلمان ان بدکاریوں کے اندر مبتلا ہے اور پرواہ کوئی نہیں ہے، بدکاریوں کے اندر رات دن مبتلا ہے، ہوٹلوں پہ چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، اڈوں پہ چلے جاؤ، یہ ایسی بے حیائی عام ہے، اور کلمہ پڑھنے والے آپ خود اندازہ کریں، اگر نہ آتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن آئی اللہ کے نبی کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی پاک کریں تاکہ قیامت دن سرخرو ہو جائیں۔ آپ اندازہ کریں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو باندھ کر بٹھا دو، پاؤں باندھے گئے، ہاتھ باندھے گئے، اللہ کے سامنے ایسے منہ اٹھایا اور اللہ کے ایک بات کی، کوئی بات کی، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کیا بات کر رہی ہو اللہ سے؟ کہہ رہی ہے کہ اللہ سے یہی بات کر رہی ہوں، اللہ مجھے میری جان بھی بڑی پیاری ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ مجھے پتھر لگیں گے،
میرے سر پہ پتھر آئیں گے، میرے جسم پہ پتھر آئیں گے، اور میں نازک کمزور ہوں، ان پتھروں کو برداشت بھی نہیں کر سکوں گی، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اور اپنے بچے کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں، اللہ سے یہی بات کر رہی ہوں، اللہ مجھے بچہ بھی میرا پیارا ہے کہ یہ کیا، اس کا کیا بنے گا میرے بعد، لیکن تجھے اللہ پتہ ہے میں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں صرف تیری رضا کی خاطر، تو راضی ہو جائے۔ تو میں نے اللہ سے یہ بات کی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس عورت کے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے گئے، میرے بھائیوں میدان میں بٹھایا گیا، بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ مارو پتھر۔ خود اندازہ کرو، عورت ہو اور سینکڑوں لوگ پتھر مارنے والے ہوں، کیوں کھا رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی طرح میں پاک ہو جاؤں۔ اب صحابہ نے پتھر مارے، سر پہ لگ رہا ہے، منہ پہ لگ رہا ہے، کمر پہ لگ رہا ہے، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، تڑپ رہی ہے، بچے کو بھی دیکھ رہی ہے، حتیٰ کہ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے، پورا جسم بھی زخمی لہولہان، پھر بے ہوش ہو گئی، بے ہوش کو پھر پتھر مارے گئے۔ اللہ کے نبی رو بھی رہے ہیں کیونکہ اللہ کا قانون ہے، لاگو تو کرنا ہے۔ وہ ایسے پڑی ہوئی ہے اور سجدے کے اندر سر جا کے رکھا، صحابہ نے پتھر مارے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئی، نہیں ختم ہو گئی۔ جب ختم ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں کھولو۔ ہاتھ پاؤں کھولے گئے، روح پرواہ کر گئی، بچہ سامنے دیکھ کے رو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس کے غسل کا انتظام کرو، عائشہ سے کہو اس کے کفن کا انتظام کرے، میں محمد خود اس عورت کا جنازہ پڑھاؤں گا اللہ کے سامنے رو رو کر۔ عائشہ سے کہو اس کے کفن کا انتظام کرے، غسل کا انتظام کرے، اس کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے جو زانیہ ہے، جس نے اپنا منہ کالا کیا؟ میرے پیغمبر کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے سے، فرمایا عمر یہ کیا بات کر رہے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس عورت نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی ہے، اگر میں پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دوں تو اللہ سب کی بخشش کر دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر میں تقسیم کروں توبہ تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ گے جو زانیہ ہے، اس نے اپنی جان اور بچے کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے سامنے معافی سرخروئی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے گئی۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو گیا، فرمایا اے عمر تو کہہ رہا ہے جنازہ نہ پڑھاؤ، میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا جب یہ پتھر کھا رہی تھی، اے فرشتوں فلاں عورت اور فلاں قبیلے کی اپنے بچے کو چھوڑ کر میری رضا کی خاطر جان دے رہی ہے، ادھر تم پتھر مار رہے تھے، اللہ اس عورت کی جنت تیار کروا رہا تھا، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ تو یہ ہے توبہ کی طلب۔ ہم آپ بتائیں صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کچھ کرتے ہیں، کبھی فکر ہوئی ہے کہ ہم تو بڑے نیک پادشاہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ من 70 واکثر من 70 مرہ فی یوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد جبکہ معصوم عن الخطا ہوں، میں بھی ایک دن میں، ایک روایت میں 70، ایک مرتبہ ایک روایت میں 100 دفعہ سے زیادہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو میرے بھائی توبہ استغفار اس کو اپنا۔ اور دوسرا ایک ماعز اسلمی صحابی تھے، وہ بھی اسی طرح تھے، ماعز اسلمی، ان سے بھی یہی بات ہو گئی تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، وقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا شاید تقبلتا، تو نے بوسہ لیا ہو، جاؤ اللہ سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا نہیں، آج آپ سے تو جھوٹ بول دوں گا، اللہ کو کیسے جھوٹ بولوں گا، ماعز اسلمی نام تھا، اللہ کو کیسے میں منہ دکھاؤں گا، مجھے پاک کریں۔ آپ نے فرمایا شاید بوسہ لیا ہو، نہیں، شاید تقبلتا، شاید تو نے گلے لگا لیا ہو، توبہ کرو اللہ سے۔ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے بار بار جب اظہار کیا آپ ادھر چہرہ کریں، آپ ادھر چہرہ کریں، تو کسی طرح اٹھ کے چلا جائے اللہ سے توبہ کر لے۔ لیکن جب بار بار بندہ کہے، اور اس کام کے لیے 4 گواہ چاہیے یا بندہ خود 4 دفعہ اقرار کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو پھر شرعی طور پر اس کو یہی سنسار کیا جائے گا، یا 4 گواہ ہوں۔ تو اس لیے وہ اکٹھے ہوئے، اس نے ادھر کیا، ادھر اللہ کے نبی نے رخ ادھر کیا، 4 مرتبہ گواہی دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنسار کرو۔ تو وہ ماعز اسلمی تھا، مدینہ کے بازار میں پتھر لگ رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پتھر کھانا آسان ہے، پتھروں کے ساتھ اللہ اکبر۔ افغانستان کے اندر کئی مرتبہ یہ جب لگتی ہے تو اللہ کے نبی کے دور میں تو کیا ہوتا تھا، کسی نے آج کے دور میں تو دیکھ رہے ہیں نا، کئی مردوں کو، کئی عورتوں کو پتھر مار مار کے انہیں، جب کہ اللہ کی قسم کتنی دیر پتھر لگتے ہیں۔ ابھی ایک مرد سے یہ بدکاری ہوئی، یہ تو ہمارا ملک ظالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بدکاری ہوتی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہاں سنسار کیا تو کتنی دیر تک پتھر لگتے رہے، کتنی دیر تک سر پہ لگ رہے ہیں، وہ گر رہا ہے، لیکن پتھر مار مار کے کسی کو مارنا تو کتنی بڑی اذیت ہے۔ لیکن یہاں برداشت کر گئے، آگے تو جہنم سے بچ گئے نا۔ تو ماعز اسلمی بیٹھے ہیں، جب پتھر لگا
کیونکہ عورت کو باندھا گیا، ماء جسم کو باندھا نہیں گیا. تو اس وقت تو آ گئے کہ مجھے پاک کریں، لیکن جب پتھر اتنے بڑے سر پہ لگے تو کون برداشت کرے، تو بھاگنے لگے. تو جدھر سے بھاگتے تھے صاحب آگے آ جاتے، پھر پتھر مارتے، پھر ادھر جاتے پتھر مارتے، آخر گر گئے. پتھر مار رہے ہیں. ایک پتھر سر پہ لگا تو سر پھٹا، خون کے چھینٹے اترے نکلے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کپڑے پہ آ کے لگے. تو خالد ابن ولید نے ایسے چھان دی، کیا کتنا گندا خون ہے جو میرے کپڑوں پہ لگ گیا. تو اللہ کے نبی ساتھ کھڑے تھے، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھا، خاموش ہو جا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، گندا خون میرے کپڑوں پہ آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، ماعز کی توبہ کو اپنی امت پہ تقسیم کر دو تو قیامت تک پوری امت کو اللہ بخش دے گا. اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے. اپنی جان کو اللہ کی رضا کی خاطر پیش کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ تو یہ ہے صحابہ کرام کہ دنیا کے اندر اتنی تکلیف برداشت کی، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا برداشت نہیں کیا کہ کل قیامت کے دن کیسے ہوگا، یہاں اپنی سزائیں بھگتنی. تو میرے بھائی ہمارے لیے تو یہ سزا ہے نہیں، نہ قانون ہے نہ ہمارے لیے یہ سزا ہے. تو میرے بھائیو، تو جتنے بھی گناہ کرتے ہیں تو توبہ کا دروازہ اب کھلا ہوا ہے، پھر یہ بند ہونے والا ہے ہماری موت تک. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، دو چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر کی ہیں. یہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے حتی تطلع الشمس من مغربها. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. کہاں جاتا ہے؟ جب یہ نکلتا ہے، اللہ میں نکل آیا تیرے حکم سے، اللہ کہتا ہے چل چل. یہ چلتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اب کیا کہوں، چل چل چل. غروب ہو جاتا ہے. جب غروب ہوتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں سے نکلتا ہے دوبارہ نکل. پھر اللہ آرڈر دیتا ہے، پھر نکل آتا ہے. تو یہ سسٹم چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. ایک دن آئے گا میرے بھائیوں، اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. سورج غروب ہوگا، مغرب کی نماز ہوگی، عشاء کی ہوگی، لوگ سو جائیں گے، سوتے سوتے رات کو تھک جائیں گے، بے صبح نہیں ہو رہی. جب سورج غروب ہوگا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آج تو نے نہیں نکلنا، میرے حکم کا انتظار کرنا ہے، میں جو کہوں گا تجھے وہ کرنا پڑے گا. رات کو لوگ سو جائیں گے، سو کے تھک جائیں گے، پھر اٹھیں گے، گلیوں میں آ جائیں گے، کیا بات ہے یار رات ہی ختم نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں یار تم بھول گئے ہو، رات تو وہی ہے، تمہاری آنکھ جلدی کھول گئی. وہ کہتے ہیں میری بھی کھول گئی، تیری بھی کھول گئی، سب کی کھول گئی. وہ کہ شاید بھول گئے ہو. پھر جا کے گھر سو جائیں گے، پھر سوتے سوتے تھکیں گے، باہر آئیں گے، کوئی سورج نہیں نکلا. پھر کہیں گے یار کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے، نہیں نکل رہے، نہیں نکل رہا. حتیٰ کہ باہر نکل آئیں گے، سارے چیخنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، توبہ کرو اللہ پاک سے، گر گرا رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ پاک سورج پوچھتا ہے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے. اب توجہ کرو، اسی طرح نظام ہوگا دنیا کا. اللہ پاک سورج سے فرمائیں گے جہاں سے غروب ہوا ہے وہاں سے دوبارہ نکل. اب مشرق سے نہیں نکلنا، مغرب سے نکلنا ہے. تھوڑی تھوڑی صبح صادق ہوگی، لوگ خوش ہو جائیں گے کہ شکر ہے سورج نکل رہا ہے، شکر ہے نکل رہا ہے. حتیٰ کہ غور کریں گے ادھر سے نہیں نکلے گا، ادھر سے نکلے گا دوبارہ. جب باہر نکلے گا حدیث پاک میں آتے ہیں سب کے دل دہل جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کیا ہو گیا، اللہ ہمیں معاف کر دے. اس وقت ایک ندا دینے والا ندا دے گا، پوری دنیا کے اندر آواز آئے گی. فرمایا او ساری دنیا کے لوگوں رونے والوں، اب تمہارے آنسو ختم ہو جائیں، تمہارا خون نکلے وہ بھی ختم ہو جائے، اللہ اب کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا. ان اللہ یقبل توبۃ العبد حتی تطلع الشمس من مغربها. فرمایا یہ ہر دن ہوتا ہے. آج رات ہو گئی، صبح یہاں سے نکلے گا وہاں سے نکلے گا. اس کا علم کس کو ہے؟ یہ اللہ کو ہے. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. پھر وہ توبہ کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ ختم. پھر کوئی شرک سے توبہ کرے، کفر سے، گناہوں سے کوئی توبہ قبول نہیں ہے. تو وہ کب ایسا ہوگا کسی کو پتہ ہے؟ اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا کہ تو موت سے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو. اور دوسری حدیث تو ایسے بھی زیادہ سخت ہے، وہ تو پتہ نہیں کب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یکتب توبۃ ما لم یغرغر. فرمایا لوگوں جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا تب تک اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا رہتا ہے. کب موت کا فرشتہ نظر آ جائے یہ کس کو علم ہے؟ کسی کو علم نہیں. کئی مولوی تقریر کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہیں پہ ختم ہو گئے. کوئی چل رہے ہیں، وہیں پہ ختم ہو گئے. تو غرغر جب ہوگا تو پھر بندہ کہتا ہے اخرنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ مجھے رخصت دے دے، مجھے اجازت دے دے، میں توبہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ پاک فرمائے گا اس وقت تو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس سے سمجھ نہیں آئی، اب تو روتے روتے مر جا، تیرا خون ختم ہو جائے، اب تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہے. جب فرشتہ نظر آئے گا تو نہ فرعون کی ہے نہ ہماری ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو یہ غنیمت سمجھو. اب رات کو بیٹھ کر، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تسبیح سبحان اللہ کی، تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح کم سے کم استغفار کی، یہ ڈیلی ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ اس لیے کہتے ہیں صبح شام استغفار جو ہے، توبہ استغفار یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہ کرو کہ اللہ نے قبول کی ہوگی یا نہیں. اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حقوق العباد کی توبہ کی کتنے شرائط میں نے بتائے؟ 3. اور حقوق اللہ کے کتنے بتائے؟ اور حقوق العباد کی توبہ کتنے بتائے؟ 4.
جب تک یہ شرط نہیں ہوگی تب تک قبول نہیں. اور ایک حدیث سنو، میں بات ختم کرتا ہوں. اگر کرتے رہیں توبہ استغفار، کرتے رہیں توبہ استغفار، دنیا کا تو فائدہ ہے نہیں، وہ میرا موضوع نہیں کہ استغفار سے دنیا میں کتنی برکات ہوئی ہیں، اس کے کیا کیا واقع ہے، وہ موضوع نہیں، وہ کبھی پھر ذکر کریں گے. لیکن ایک حدیث سن لو، توبہ کر رہے ہو استغفار کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو استغفار کر رہے ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، فرمایا کل قیامت کے دن اس بندے کو خوشخبری میں محمد دے کے جا رہا ہوں، جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس کے صحیفے میں استغفار زیادہ لکھا ہوا ہو، زیادہ پڑھتا تھا. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کو خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہی کہے گا چلو یہ استغفار تو کرتا تھا نا، مجھ سے معافی تو مانگتا تھا، جا تیرے گناہ زیادہ ہیں لیکن استغفار کی برکت سے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو چلتے پھرتے کیا کہنا چاہیے؟ استغفار. اس سے مال بھی بڑھے گا. اگر کوئی گھر بیمار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر نوکری نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر شادی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جناب میرے باغ میں پھل نہیں ہوتا. فرمایا جاؤ استغفار کرو. ایک آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہوتی. فرمایا استغفار کرو. ایک نے کہا میرا ٹکر ہی پورا نہیں تھیندا. فرمایا استغفار کرو. ایک نے کہا جناب میرے جو کاروبار کرتا ہوں اس میں برکت نہیں. فرمایا استغفار کرو. وہ چلے گئے. ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب ہر کہیں کو ایک علاج، وہ ہے استغفار، وہ یہ استغفار. فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. فرمایا استغفار کرو، اللہ مال میں برکت دے گا، باغات میں برکت دے گا، اولاد کے اندر برکت دے گا. اگر کوئی بیمار ہے شفا بھی اللہ دے گا. آگے فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ، اور تمہیں کیا ہے اللہ کی بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ ہمیں یقین ہے. ہمیں کیا ہے؟ تو استغفار یہ ایسی بنیادی چیز ہے، کریں گے انشاءاللہ. صبح شام توبہ استغفار پڑھیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق